Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اب مرزا صاحب نے اپنے واقعے کربلا کا حقیقی پس منظر جو ان کا 72 صحیح رسولات کے حدیث کی روشنی میں ان کا وہ ریسرچ پیپر ہے جس پر ان کو بڑا مان ہے، بڑا فخر وہ پیش کرتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب اس کے شروع میں آپ دیکھیں، اس کے اوپر بڑی طویل گفتگو ہمارے ہونے والی ہے۔ آج تو چند ایک روایات کے اوپر بات ہوگی، انشاءاللہ اس کے اوپر میں تحقیقی گفتگو لے کے آ رہا ہوں اور ایک ایک لفظ کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اب اس ریسرچ پیپر کے اندر انہوں نے جہاں یہ اوپر ٹائٹل لگایا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے آیت کریمہ انہوں نے لکھی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا مصداق کون ہے اور اس کے زمرے میں کون آتا ہے، میری آج کی گفتگو کے بعد آپ خود جو ہے سمجھیے گا۔ یہ علماء اہل سنت اور تمام جو ہے امت کے علماء اس کے زمرے میں آتے ہیں یا مرزا صاحب خود اس آیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ آیت کریمہ یہ ہے جو انہوں نے پیش کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں، جب کہ ہم نے کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا ہے، تو انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح بھی کر لی اور اس چھپائے ہوئے علم کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی اس پر مہربان ہو جاؤں گا اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ جو کہ مرزا صاحب نے خود کیا ہے، میں نے وہ پیش کر دیا۔ اب یہاں پر ایک تو یہ کہا کہ جھوٹ جو ہے جو بات چھپاتے ہیں، اللہ کی آیات کی بات چھپاتے ہیں، تو ان پر بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور آگے یہ کہا کہ جس نے کوئی حدیث چھپا لی یا کوئی علمی بات چھپا لی تو اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اب اس حدیث اور آیات کا مصداق کون ہے؟ اب اسی ریسرچ پیپر کے آپ پوائنٹ نمبر 44 پہ چلے جائیں، 42۔ اب ریسرچ پیپر کے اندر پیج نمبر 21 اور 42 انہوں نے جو نمبر لگایا ہے اپنے حدیث کا۔ اب جو حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک سٹیجوں سے گالیاں دلوانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکمل حکم جاری تھا، ایک آرڈر تھا حکومتی لیول کا کہ ہر سٹیج سے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو گالیاں دی جائیں اور برا بھلا کہا جائے۔ یہ امیر معاویہ کی طرف سے ایک حکومتی لیول کا یعنی آرڈر جاری کیا گیا تھا۔ یہ تاثر دینے کے لیے یہ چند ایک حدیثیں لائے ہیں، اور حدیثیں آپ لائن کیا یہ دیکھتے ہیں جی کہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن تابی ظالم تابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب عبداللہ بن ظالم کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا اور سیدنا لکھا اور بڑا ادب کے ساتھ لکھا ہے، جبکہ انہوں نے انہی کے اندر ہی امام بن سیرین کو رحمہ اللہ نہیں لکھا۔ اپنے ریسرچ پیپرز کے اندر امام بن سیرین کے اوپر کو رحمۃ اللہ نہیں کہا اور امام سیرین کو اپنے کلپس کے اندر ان پہ لعنت دے دی ہے۔ اچھا، اب یہ 42 نمبر جو ان کا نمبر ہے حدیث کا ریسرچ پیپر کے اندر، سنن ابو داؤد سے روایت لاتے ہیں اور کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن تابی بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں شخص، یعنی فلاں شخص سے آگے انہوں نے بریکٹ کے اندر لگایا ہے کہ معاویہ بن سفیان، جو کہ اگلی تاریخ میں آیا ہے، کوفہ میں آیا تو انہوں نے فلاں شخص، ایک اور فلاں شخص، پھر آگے بریکٹ میں لکھا کہ یعنی مغیرہ بن شعبہ، جن کا نام اگلی حدیث میں آیا ہے، کو خطیب مقرر کیا، اور مغیرہ کی تقریر سن کر سیدنا سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے ظالم مغیرہ، تم اس ظالم مغیرہ کو دیکھ رہے ہو؟ آگے بریکٹ میں لکھا جو سیدنا علی پر لعنت کر رہا ہے، حالانکہ یہ اس حدیث میں نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اگلی حدیث میں آیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن تابی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا سعید بن زید نے 9 افراد کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دی۔ اچھا، اب اس حدیث کے اندر انہوں نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو اس شخص کو، اب آگے بریکٹ میں لکھا کہ وہ کون ہے، وہ گالیاں دے رہا تھا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو، اور اگلی حدیث میں آیا ہے۔
اب اگلی حدیث سن لیں، اسی کے ساتھ اگلی حدیث لکھی سیدنا عبداللہ بن ظالم، اس کا راوی کون ہے؟ عبداللہ بن ظالم ہی ہے، تابعی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب معاویہ بن سفیان کوفہ میں آیا تو مغیرہ بن شعبہ نے کچھ خطباء مقرر کر رکھے تھے جو مولا علی پر زبان درازی کر رہے تھے۔ پھر سید سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے ظالم شخص، مغیرہ کو دیکھتے ہو تم جو ایک جنتی شخص علی پر لعنت کر رہا ہے؟ علی کا نام نہیں ہے لیکن بریکٹ کے اندر لکھا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آگے جو ہے انہوں نے سنن نسائی الکبریٰ کی ایک اور حدیث لائے، اس کے بھی راوی یہی ہیں سیدنا عبداللہ بن ظالم، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید سے سنا کہ ایک ظالم شخص پہ تعجب ہے کہ جو علی پر سب و شتم کر رہا تھا اور انہیں خطباء مقرر کر رکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے اس کے نیچے انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہیں۔ اب میرے صاحب کی پہلی خیانت دیکھیے، اب لکھا سنن ابو داؤد، سنن نسائی، اور آگے لکھ دیا قال شیخ البانی و زبیر زئی و شیخ غلام ظہیر فی فضائل صحابہ اسناد صحیح ابن حبان اسناد، اور آگے لکھا جناب ابن ابی عاصم مسند احمد، ساری کتابوں کے نام اکٹھے لکھ دیے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا قال شعیب ارناؤت حدیث و صحیح۔ اب 3 4 5 حدیث لکھنے کے بعد نیچے کوئی مینشن نہیں کہ کس حدیث کی بات کر رہی ہے، سب کو اکٹھا کر کے لکھ دیا کہ ابو داؤد سنن الکبریٰ اور البانی نے اور زبیر بن زئی نے اور ظہیر صاحب نے اور شیخ ارناؤت نے کہا حدیث صحیح۔ اب حالانکہ میں آگے دکھاؤں گا آپ کو ان حدیثوں میں سے شیخ ارناؤت نے کہا ہے، شعیب ارناؤت نے کہا ہے حدیث ضعیف ہے۔ اب میرے صاحب جب پوچھیں گے میرے صاحب کہیں گے جی میں نے تو شیخ نیچے والی روایت کے بارے میں کہا تھا، نیچے والی کو شیخ ارناؤت نے صحیح کہا ہے، اوپر والی جو ہے وہ روایت جو ہے اس کے بارے میں البانی کی کہا تھا کہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں اوپر انہوں نے سنن نسائی کی بات ختم ہوئی تو وہاں ہی لکھتے کہ سنن نسائی کا نمبر یہ ہے اور یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، شیخ ارناؤت نے یہ کہا ہے اور البانی نے اور زبیر بن زئی نے اور یہ کہا ہے، جبکہ بہت ساری حدیثیں لکھ کر کے آخر میں ساری حدیثوں کے نام لکھ دیے اور ان کی کتابوں کے نام لکھ دیے اور ان کی تحکیم پیش کر دی۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے کہ حالانکہ شیخ شعیب ارناؤت نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے البانی اور یہ لوگ آج کے تحکیم کرنے والے محقق ہیں، تو متقدمین کو لیا جائے گا، متاخرین کو نہیں لیا جائے گا۔ تو متقدمین کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لہذا سب سے پہلے جو میں نے پیش کی کہ اسی آگے نمبر 44 پر سنن نسائی الکبریٰ کی ایک اور حدیث لاتے ہیں، اس کے راوی کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن ظالم ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور حدیث لاتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن ظالم ہے۔ پھر جو ہے نیچے نمبر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں سنن نسائی کے اندر موجود ہے 8210، سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے اور قال شیخ ظہیر حدیث صحیح، اور یہ شیخ ظہیر کی تخریج پیش کر دی۔ آج کے ایک مولوی کی تقریر جو ہے نا، آج کے مولوی تو ٹھیک ہو گیا، آج کا ایک مولوی آئنسٹائن ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا اور پہلے والے ائمہ کا نام ہی نہیں لیا۔ یعنی مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ریسرچ پیپر کے اندر میرے صاحب نے یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے حکومتی لیول پر مولا علی کو گالی دلواتے تھے، یہ حدیثیں لائے اور ان حدیثوں کی تخریج بھی البانی کی پیش کی، زبیر احمد زئی کی پیش کی، ظہیر صاحب کی پیش کی، اور جو ہے شعیب ارناؤت کی پیش کی، اور وہ پوری پیش نہیں کی کیونکہ شعیب ارناؤت نے بعض روایتوں کو ضعیف کہا ہے، پوری نہیں پیش کی، ادھوری پیش کی۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ جو ہے یہ کتنے بڑا خیانت کی ہے۔ اب اس کے راوی کون ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن ظالم تابعی۔ اب آپ دیکھتے ہیں جناب کہ ان کے بارے میں کیا رائے ہے محققین کی۔ انشاءاللہ رضوی بھائی آن لائن کے اوپر ہم آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائیں گے کہ یہ کتنا بڑا فراڈ اور دجل کرتا ہے۔ اب یہ جو روایت انہوں نے پیش کی، یہ روایت کا میں آپ کو حقیقت بتاؤں، واقعی کربلا کا حقیقی پس منظر
اس کے اندر یہ سیدنا عبداللہ ابن تابی جو ہے ظالم تابی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. اب جو ہے انہوں نے یہ نمبر اپنے 42 کے اوپر اور 44 کے اوپر ان عبداللہ ابن ظالم تابی کی روایتیں لائے ہیں. اب سب سے پہلے آپ سامنے دیکھیں، میرے سامنے کتاب ہے. اگر یہ کتاب کسی کو پی ڈی ایف چاہیے ہو تو میں بندہ فقیر حاضر ہوں، یہ پوری کتاب پی ڈی ایف کی صورت میں دے سکتا ہوں. اور اگر نہیں تو آپ مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کریں، ان کے اندر یہ کتابیں اویلیبل ہیں. الکامل فی ضعفاء الرجال، تو جو ضعیف راوی رجال ہیں ان کے بارے میں امام احمد بن عبداللہ بن عدی 365 ہجری سن کا سن وفات ہے. آپ بہت بڑے موقع گزرے ہیں، آپ ضرور ان کو دیکھیں پڑھیں. متوفہ 365 ہجری. یہاں عبداللہ بن ظالم کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں سمعت ابن حماد یقول قال بخاری. عبداللہ بن ظالم تابعی عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یصح، کہ جب امام بخاری نے کہا ہے، اب امام بخاری کی تحقیق چھوڑ دی، امام بخاری کا قول چھوڑ دیا، اور شیخ جو ہے البانی اور شیخ زبیر بن ضعیف وہ آئنسٹائن ہو گئے ہے جی. اب دیکھتے ہیں کتابی کون ہے اور بابی کون ہے. سر بابو کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے. یہ میرے صاحب کی بات ٹھیک ہے. آئیں دکھاتے ہیں آپ کو کتابوں کا خدا کون ہے اور بابوں کا خدا کون ہے. مرزا صاحب کا خدا کوئی اور ہے، کتابوں کا خدا کیا کہتا ہے. اب آپ دیکھیے، اب بابی جو مرزا ہیں انہوں نے البانی صاحب اور اپنے بابوں کی دفاع کرتے ہوئے ان کی تخریج پیش کی. امام بخاری کا قول یہ ہے کہ عبداللہ بن ظالم جب سعید بن زید سے روایت کریں تو یہ کون ہے؟ ولم یصح، یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ یہ روایت صحیح نہیں ہوگی، یہ روایت ضعیف ہوگی. جناب پوری بات پیش کریں نا پھر کہ عبداللہ بن ظالم تابعین کے بارے میں کیا اقوال ہیں. دوسرے امام ابن حجر کی کتاب ہے تقریب و تہذیب، اور اس کے اندر عبداللہ بن ظالم التمیمی المازنی جو کہ یہ بہت بڑے کہتے ہیں تیسرے طبقے کا صدوق ہے، راوی ہے، لیکن بخاری نے اسے قدرے کمزور کہا ہے. سر جرا پیش کریں نا، یہ صحیح درجے کی روایت تو بنتی ہی نہیں ہے. حسن بنے گی، حسن لغیری بنے گی، حسن لذاتی بنے گی، تو حسن آپ کہہ دیتے تو پھر مان لیتے، یا پھر آپ اتنے زیادہ جو ہے وہ اعتدال پسند ہے تو پھر آپ لکھیں کہ البانی نے صحیح کہا ہے، امام بخاری قول کے مطابق تابعی جو ظالم ہے وہ ضعیف ہے. تو جو ہے امام بخاری کی تخریج پر امام ابن حجر نے اس تابعی کو ضعیف کہا ہے، اور جبکہ امام ابن عدی نے بھی ضعیف کہا ہے، اور جو ہے البانی نے بھی صحیح کہا ہے. آپ تو خود تو کہتے ہیں کہ دونوں لوگوں کی میں جو ہے وہ علم کسی سے چھیننا نہیں چاہیے، تو ہر کسی کی اپنی علمی تحقیق میں پیش کرتا ہوں، تو آپ دونوں طبقوں کی تحقیق پیش کریں نا، پھر ساتھ البانی کی پیش کریں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے، اور ساتھ یہ پیش کریں کہ جناب شعیب ارناؤت اور جو ہے امام ابن حجر اور دیگر ائمہ نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو پھر اب میں مانوں گا کہ آپ واقعے میں بڑے محقق ہیں اور بڑی اعتدال پسندی کے ساتھ بات کرتے ہیں. اب آگے دیکھیں تو تہذیب اس کے اندر بھی آ گیا. اب ضعفاء الکبیر، یہ کتاب ہے امام ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسیٰ بن حماد اکیلی المکی، بہت بڑے امام گزرے امام اکیلی. تو ان کی اپنی کتاب ہے الضعفاء الکبیر. بڑے بڑے ضعیف راوی ہیں، ان کون میں سے کون ہے؟ کہا عبداللہ بن ظالم عن سعید بن زید حدثنی آدم بن موسیٰ قال سمعت بخاری، ہم نے بخاری سنا ہے، اور یہ جو آدم بن موسیٰ ان کا بخاری سماع موجود ہے. عبداللہ بن ظالم عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یصح، کہ یہ جو عبداللہ بن ظالم ہے جب سعید بن زید سے روایت کرتا ہے تو یہ ولا یصح، یہ صحیح راوی نہیں ہے، اس کی روایت صحیح نہیں ہوگی. اس کے علاوہ دیوان الضعفاء متروکین، جو متروک راوی ہیں اور ضعیف راوی ہیں ان کا دیوان، تو یہ مجہول راویوں کا بھی دیوان. تو جناب یہ کسی کتاب ہے، یہ علامہ ذہبی کی کتاب ہے دیوان،
میرے پاس موجود ہے، جس کو چاہیے وہ PDF کی صورت میں دے سکتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا قریب رضوی بھائی online.com پہ آپ کو یہ کتابیں ملیں گی۔ تو اس کے اندر لکھتے ہیں عبداللہ بن ظالم عن سعید بن زید قال بخاری ولا یصح، حدیث کے اندر اس کی روایت نہیں قبول کی جائے گی، امام بخاری نے کہا ہے۔ بھائی بڑا نام ہے امام بخاری کا، امام بخاری نے جب کہہ دیا تو البانی کون ہے؟ بابوں کو نہ مانے نا، کتابوں کو مانے۔ امام بخاری ایک بڑا نام ہے جناب، تو امام بخاری نے جناب امام ذہبی نے دیوان کے اندر بھی کہہ دیا المغنی فی الضعفاء، یہ کتاب ہے علامہ ذہبی کی، اس کے اندر عبداللہ بن ظالم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، سعید بن زید سے عبداللہ بن ظالم عن سعید بن زید عشرۃ فی الجنہ قال بخاری لم یصح، یہ صحیح نہیں ہے، بخاری نے کہا ہے۔ المغنی کے بعد اکمال و تہذیب الکمال علامہ علاء الدین مغلطائی بن کلیج بن عبداللہ حنفی 762-66 ہجری کے یہ متوفہ ہیں۔ تو عبداللہ ابن ظالم تمیمی مزنی کے بارے میں لکھتے ہیں، بہت سارے قول لاتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ وفی تاریخ بخاری الکبیر ولا بعضهم ابن حبان فی ولا یصح، کہ امام حبان نے کہا ہے اور بعض علماء نے کہا ہے، اور تاریخ بخاری کبیر کے اندر موجود ہے کہ ولا یصح، یہ صحیح راوی نہیں ہے، اس کی روایت صحیح نہیں ہوتی۔ اور ولما یذکرہ، کہ ہمارے پاس ذکر کیا گیا ہے اس مازنی کا کہ یہ جو ہے بعضوں کے نزدیک غیر سکہ ہے، اور احمد بن حنبل نے اور چند نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو جناب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اس کو البانی نے امام حاکم اور امام احمد بن حنبل کی جو قول ہے کہ یہ راوی سکہ ہے، اس کی بنیاد پر البانی نے اس کو صحیح کہہ دیا اور زبیر احمد زئی نے صحیح کہہ دیا، تو آپ دونوں طریق لائیں کہ زبیر احمد زئی نے صحیح کہا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اس کو صحیح کہا ہے، جبکہ صرف سکہ کہا ہے، اور بعض راوی سکہ ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر پھر بھی جرح ہوتی ہے کہ یہ راوی صحیح ہے لیکن اس کی روایت سے احتجاج نہیں ہوگا۔ ایسے ہزاروں راوی ہیں جو ہیں تو سکہ لیکن ان کی روایت سے محققین احتجاج نہیں کرتے۔ اسی طرح احمد بن حنبل نے جب کہہ دیا یہ سکہ ہے اور البانی نے بھی ان کو دیکھ کے کہہ دیا سکہ ہے، تو اگلی بات بھی آپ پیش کرو نا کہ وقال ابو جعفر اکیلی کوفی ھذا کوفی لا یصح حدیثی وقال بخاری، یہ بھی قول پیش کرو۔ اور قال ابن عدی فی کامل سمعت ابن حماد، کہ میں نے ابن حماد سے سنا ہے، صحیح سند کے ساتھ قول ہے، قال بخاری کہ عبداللہ ابن کوفی ولا یصح، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ساری یہ پوری بات پیش کریں نا، یہ کتاب آ گئی ابن مغلطائی کی۔ تو جناب یہ تو تھی میرے صاحب کی ایک بڑی خیانت جو کہ اس ریسرچ پیپر کے اندر موجود ہے۔ اب اسی ریسرچ پیپر کے اندر جو انہوں نے ایک اور روایت لائی ہے جس کو البانی اپنے سلسلہ ضعیف کے اندر لاتے ہیں کہ جس نے حضرت علی پر سب و شتم کیا اس نے اللہ کے رسول پر سب و شتم کیا۔ اب اس روایت کو اور اس روایت کو پورا نہیں پیش کیا، پورے پہ روایت کیا ہے کہ جس نے علی اور ان کے چاہنے والوں پر برا بھلا ان کو کہا، سب و شتم کیا، جو علی اور علی کی شیان پر برا، جن کو علی اور علی کی شیان کو برا بھلا کہا وہ کون ہے؟ اس نے اللہ کے رسول کو برا بھلا کہا، اور اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنا تو کفر ہے۔ اگر اس حدیث کو صحیح مانا جائے تو آج جو مولا علی اور ان کے شیعوں کو، ان کے ماننے والوں کو گالی دے وہ کون ہے؟ وہ حضور کو گالی دے رہا ہے اور وہ کافر ہے۔ اب میں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو پیار کرتا ہوں، ان سے میری محبت ہے، اب مجھے کوئی گالی دے گا تو اس نے مولا علی کو گالی دی، اور مولا علی کو جس نے گالی دی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ گویا حدیث کی جو ہے وہ ترک کے سے اور حدیث کے واضح احکام کے مطابق تو جو کوئی مجھے گالی دے گا وہ بھی کافر ہو گیا۔ تو لہٰذا اس حدیث کو صحیح ماننا ہی شریعت کے واضح احکام کے مترادف جو ہے بالکل نہیں ہے، اور اس حدیث کو صحیح مان کر کے تو ہر ایک بندہ گمراہی میں اور کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کو گالی دینا، مولا علی کو گالی دینا اللہ کے رسول کو گالی دینا ہے، اور مولا علی کے چاہنے والے کو گالی دینا اللہ کے رسول کو گالی دینا ہے۔
تو لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کو جو ہے ضعیف قرار دیا گیا. اور کیسے دیا گیا؟ عبداللہ جدلی تابی، جدلی یہ راوی ہیں. تو جو عبداللہ جدلی ہیں ان کے بارے میں البانی نے کہا ہے سلسلہ ضعیف حدیث ضعیفہ کے اندر کہ ایک اسی روایت کے تحت کہ جس نے سب کیا علی پر اس نے اللہ کے رسول پہ سب کیا، کہتے ہیں اس میں دو راوی ہیں. اپنے اساکر نے بھی کہا ہے کہ یہ جو راوی ہے عبداللہ جدلی یہ صحیح نہیں ہے اور اس پہ نظر ہے، اور یہ ساکت بھی ہے اور مختلف اقوال لائے ہیں. تو اس کو ضعیف قرار دیا کس نے؟ یہ روایت کس کی ہے؟ یہ ضعیف ہے. میرے صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے، البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور جامع صغیر ضعیف البانی کتاب ہے، اس کے اندر بھی وہ اسی راوی سے روایت لاتے ہیں. یہ روایت لاتے ہیں جس کے راوی کون ہے؟ یہ دجلی ہیں، عبداللہ دجلی. تو یہ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. جس نے علی پر سب کیا اس نے اللہ کے رسول پہ سب کیا. اور پھر جو ہے مسند احمد کی جو روایت ہے وہ روایت کیا ہے؟ حدثنا ابن ابی بکیر قالا ثنا اسرائیل عن ابی اسحاق. ابی اسحاق جو ہے یہ مجہول بھی بعض نے کہا ہے، بعض نے متروک بھی کہا ہے اور ضعیف بھی کہا ہے بالاتفاق. اور عبداللہ جدلی قال دخلت علی ام سلمہ والی روایت جو کہ ریسرچ پیپر میں لائی ہیں. اب جس کو لایا اور جو ہے نیچے لکھا ہوا ہے تخریج کرنے والے نے کہا اسناد و صحیح وقال حیثمی. اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے، جو کہ میرے صاحب نے نقل کی ہے. رجال و صحیح، اور اس کے رجال صحیح ہیں، اس وجہ سے یہ صحیح ہے. اگلی بات، عبداللہ جدلی ہوا خطعان. یہ جو عبداللہ جدلی ہے اس کے اوپر کیا گوشت تنقید کی گئی ہے. یہ تخریج پوری پیش نہیں کی، بس اتنا کہہ دیا کہ راوی سے کہیں حاکم جو ہے مسند احمد کے اندر تخریج کرنے والے نے کہہ دیا، پوری بات نہیں پیش کی. اچھا، یہ میرے صاحب کی خیانت ہے. اور امیر معاویہ جو یہ گالیاں دلواتے تھے، یہ روایت ضعیف ترین ہے. اب آپ خود دیکھیں، اب آپ اس کے اوپر اگر آپ ریسرچ کرنا چاہیں، میں دور نہیں جاتا، میں یہ کہتا ہوں مکتبہ شاملہ کھولیے، وہاں پر آپ ابو عبداللہ جدلی کھولیے، یہ ریسرچ ماری لگائیں، آپ کے پاس 157 رزلٹ آئیں گے. ان 157 میں سے 100 رزلٹ جو آئیں گے وہ اس راوی کے بارے میں آئیں گے کہ یہ راوی صحیح ہے یا ضعیف ہے. سب سے پہلا میں آپ کے سامنے وفیات ما کتاب مراجعات، یہ آپ کے پاس رزلٹ آئے گا، کتاب کا نام ہے یہ، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو عبداللہ جدلی سکہ الا انہ شیعی. یہ سکہ ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں سوائے اس کے کہ یہ شیعہ تھا، یہ راوی شیعہ ہے. وہ جو میرے صاحب نے روایت لائی ہے نا کہ ابو عبداللہ جدلی بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جو اللہ کے جو ہے مولا علی اور ان کے چاہنے والوں کو گالی دے وہ اللہ کے رسول گالی دے. اب یہ پہلا جناب. دوسری کتاب مسند احمد، اس کے حدیث کا نمبر ہے 16848. اس کی تخریج میں لکھا ہوا ہے رجال و سکہ و رجال و شیخین غیر عبد الرحمن بن عبد. سارے رجال سکہ ہیں اور راوی بھی سکہ ہیں، اسناد بھی صحیح ہے سوائے اس کی عبد الرحمن بن عبد. اب یہ جو راوی ہے ابو عبداللہ دجلی، اس کا ایک نام عبد بن عبد بھی ہے، اس کا ایک نام عبد الرحمن بن عبد بھی ہے. اور یہاں بھی لکھا ہوا ہے ابو عبد الرحمن بن عبد ہوا ابو عبداللہ دجلی. یہ جو عبد الرحمن بن عبد ہے یہ ابو عبداللہ دجلی ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے ایمہ نے کہا ہے کہ یہ سکہ ہے، لیکن اس کے بارے میں اگلی بات سنیں. اور اس راوی کے نام میں بھی اختلاف ہے، آپ خود دیکھ لیں. یعنی کہیں یہ عبد بن عبد ملے گا، کہیں عبد الرحمن بن عبد ملے گا، کہیں ابو عبداللہ دجلی ملے گا، جدلی ملے گا. تو آپ خود دیکھ لیں پھر.
کہ یہ جو ہے راوی کی ہے کیا. پھر مسند احمد بن حنبل کے اندر ہی ایک اور جگہ اس کی روایت ہے 25,990. اس کی تخریج آپ دیکھیے. کہا کہ یہ جو جدلی ہے اس کے اوپر نظر ہے, نظر و معافی قبلی, اس کے اوپر نظر کی گئی بعض احمد نے. ہاں کہ ہے سکہ, بعض نے کہا ہے سکہ ہے, لیکن مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ دونوں طرح کی جب چیزیں پیش کر رہے ہیں تو پوری بات پیش کریں کہ یہ راوی سکہ ہے, حدیث کو حاکم نے اور دیگر نے صحیح کہہ دیا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ہے میرے فالوورز اور میرے ماننے والے اور مجھے چاہنے والے لوگوں یہ بھی سن لو اس حدیث کو بعض نے ضعیف بھی کہا ہے. تو میرے صاحب نے ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ میں دونوں طرح کی تحقیق پیش کر رہا ہوں کہ بعض حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے اور بعض کو حاکم نے ضعیف کہا ہے, تو میں دونوں طرح کی چیزیں پیش کر رہا ہوں, کسی کا علم کسی کو کسی سے چھیننا نہیں چاہتا. تو جناب پوری بات پیش کرو. تو یہ پھر نظر ہے جناب. اب یہ حاشیہ ابن قیم تہذیب السنن کے حوالے سے کتاب عیون المعبود و حاشیہ ابن قیم, ٹھیک ہے. اب یہ کتاب جو مقدمہ شاملہ کے اندر موجود ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابن قیم نے کہا ہے ابو عبداللہ جدلی صاحب رایا کافر. صاحب رایا نے کہا یہ منکر ہے, میں لفظ کا لفظی ترجمہ نہیں کرتا, مختارہ لا یعتمد علی روایہ. ابن قیم نے کہا ہے اس کی روایت کے اوپر اعتماد ہی نہ کیا جائے, لا یعتمد روایہ, یہ ایسا راوی ہے. ہاں جی پوری بات پیش کریں, دونوں لوگوں کو دونوں تصویر کے دونوں رخ دکھائیں. ادھوری باتیں اور صرف فقط اپنا منہج ثابت کرنے کے لیے اور غیروں کو خوش کرنے کے لیے یہ چیزیں پیش نہ کریں اور اہل سنت کا نام استعمال نہ کریں. پھر تحفۃ الحوزی, یہ مکتبہ شاملہ کے اوپر آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور نیٹ سے بھی کتاب مل جائے گی آپ کو. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حافظ بن تقریب, حافظ نے تقریب کے اندر کہا ہے ابن حجر نے ابو عبداللہ جدلی اسمہ عبد او عبد الرحمن بن عبد. اس کے جو نام ہے عبد یا عبد الرحمن بن عبد, یعنی نام مجہول ہے, یہ سکہ ہے, لیکن بالتشیع شیعہ کا بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ شیعہ تھا, ٹھیک ہے. پھر آگے بھی اس کے اوپر بڑی تحقیق ہے لیکن میں نے صرف مختصر بیان کرتا ہوں. پھر یہاں پر نصب الرایا کتاب کا نام ہے, نصب الرایا کے اندر لکھتے ہیں ذکر, یہ پوری تفصیل پوری آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا. اس کے لکھا ہوا ہے آگے وہ طریق بے ضعیفی, بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے, لیکن یہاں پر انا ابا عبداللہ جدلی لا یعتمد علیہ, لا یعتمد علی روایہ, یہ حدیث میں بالکل جو ہے وہ اعتماد والا نہیں ہے. نصب الرایا کتاب آپ کے سامنے میں نے پیش کی. پھر کتاب نصب الرایا کے اندر ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے ایک حدیث کی تخریج میں کہ امام محلی نے کہا ہے کہ ابو عبداللہ جدلی صاحب دا بکافر. اب میں ترجمہ نہیں کرتا کہ یہ میں منکر رہتے ہیں کہہ دیتا ہوں. لا یعتمد علیہ علی الروایہ, اس کی روایت کے اوپر یقین نہ کیا جائے اور حجت نہیں ہو سکتی. اس کی روایت لو صح لما کان لہم فیہ حجہ, اس کی صحیح روایت بھی حجت نہیں ہوں گی. امام محلی نے کہا ہے, امام محلی نے کہا ہے. سر پوری بات پیش کریں, لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. پھر اگلی بات, ابو عبداللہ جدلی صاحب مختار صاحب رایا کافرن لا یعتمد علیہ علی روایہ, یہ منکر تھا. کافر کا ترجمہ میں منکر ہی کروں گا. لا یعتمد علیہ علی روایہ, یہ روایت کے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے گا. بدر المنیر کتاب کا نام ہے, اس کے اندر جناب موجود ہے. اگلی کتاب ابو ذرا رازی الرازی فی یستعف حدیثی وکان شدید تشیع, کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا پوری اس کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے. یہ کون تھا؟ کہتے ہیں یہ حدیث کے اندر ضعیف ہے اور کانا شدید تشیع, یہ شدید شیعہ تھا, اس کے اندر شیعت پائی جاتی تھی. اور
یہ جناب ابو ذرا رازی اپنی ابو کتاب الضعفاء ابی ذرا رازی، الضعفاء ابی ذرا رازی، اور ابو عبداللہ جدلی یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلی کتاب اندر چلتے ہیں. یہ شیعہ تھا، یہ بھی آ گیا جناب ابو ذرا. ابن قیم جوزیہ اپنی کتاب کے اندر وجوہ فی حلمت السنہ کے اندر لکھتے ہیں. ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں جناب کہ صاحب رایا کافر لا یعتمد علیہ روایہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اعتباد فی ناسخ و منسوخ کتاب کا نام، منسوخ فی الاثار کتاب کا نام ہے. اس کے اندر صف لکھتا ہوا ہے کہ یہ مختلفی شخص ہے اور اس میں اختلاف ہے، اس کے نام میں بھی اختلاف ہے. ابو عبداللہ جو شخص تھا یہ مجہول سا ہے، کیونکہ کبھی کہتے ہیں ابو عبداللہ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ عبد بن عبد ہے، کبھی کہتے ہیں عبد الرحمن ہے، لہٰذا یہ اس کے نام میں اختلاف ہے. پھر کتاب ہے شمائل محمدیہ ترمذی، امام ترمذی کا جی نوٹ کر لیں جناب. انہوں نے کہا، ان کی جو ہے تقریر میں لکھا ہوا ہے کہ ابو عبداللہ جدلی من کبار طبقت ثانیہ بالتشیع شیعہ ہے یہ. پھر جناب المعارف ابن قتیبہ کتاب ہے، یہ مجھ سے پی ڈی ایف کی صورت میں آپ لے سکتے ہیں، میرے پاس اس کا اوریجنل سکین بھی اوریجنل بھی ہے میرے پاس، یہ مقدس شاملہ کے علاوہ موجود ہے، نیٹ سے مل جائے گی. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو عبداللہ جدلی یہ شیعہ تھا. یہ کون تھا؟ شیعہ تھا، صاف لفظوں میں لکھا ہے انہوں نے. پھر جناب تاریخ طبری کے اندر موجود ہے کہ یہ شخص کون تھا. یہ اس طرف شیعت جو ہے وہ زیادہ موجود تھی اس کے اندر، اور یہ قابل حاضہ الا شیعت بکوفہ، یعنی شیعہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کا بھی نام لیا ہے. پھر تاریخ طبری کے ایک اور مقام پر بھی کہا کہ ابو عبداللہ جدلی ان شیعہ، کہ یہ شیعہ تھا، اور اس کے اوپر بعض لوگوں نے یعنی یہ ایسا شخص تھا کہ یہ لعن تان کرنے والوں نے لیا شیعہ تھا، عام شیعہ نہیں تھا، یعنی جو لوگ لعن تان شیعہ کرتے ہیں وہ ان شیعوں میں سے تھا. پھر اس نے اگلی کتاب تاریخ ابن خلدون کے اندر موجود ہے کہ یہ جو ہے یہ شیعہ تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو ہے یہ کافی جرح لکھی ہے، لیکن میں نے مختصراً بیان کرتا ہوں. پھر طبقات الکبریٰ، اس کے لکھا کہ یہ غالی شیعہ تھا، کوفہ کا یہ غالی شیعہ تھا. ٹھیک ہے جناب. اس کے علاوہ کتاب ہے الکنی والاسماء امام مسلم کی، اس کے اندر صاف اس کی تخریج میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو تھا یہ شخص ابو عبد بن عبد یا عبد الرحمن بن عبد یا ابو عبداللہ جدلی یہ شیعہ تھا. پھر جناب المونی فی الضعفاء، اس کے اندر جناب یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ پی ڈی ایف میں مجھ سے لے سکتے ہیں. یہ شیعہ تھا اور بعض صاحب رایا نے اس کو یعنی منکر کہا ہے. اس کے علاوہ میزان الاعتدال، کہا جی کہ یہ کون تھا؟ شیعہ بغید، بغض رکھنے والا شدید شیعہ تھا یہ. اور پھر تقریب و تہذیب کے اندر ابن حجر نے کہا یہ شیعہ تھا. جناب اور آپ کے سامنے میں کیا کچھ پیش کروں اس کے بارے میں، یعنی یقین جانیے کہ آپ اس کے بارے میں سرچ کرتے جائیں. یعنی میں نے آپ کے سامنے صرف اور صرف آپ حیران ہوں گے کہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک حوالے پیش کیے ہیں، وگرنہ میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں 157 میں سے 21. اگر یہ پوری 157 کی تحقیق کی جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو ناظرین، مرزا صاحب سے ہماری گزارش اتنی ہی ہے کہ مرزا صاحب اگر واقعی میں محقق ہیں اور واقعی میں وہ انصاف پسند اور معتدل مزاج آدمی ہیں، تو جہاں ایک روایت کو وہ صحیح پیش کر رہے ہوتی ہیں، اس کا ایک دوسرا ترک جو لوگوں نے صحیح کہا ہے وہ پیش کیا کریں. اور مرزا صاحب کی روایت کا صحیح یا ضعیف ہونے کا انحصار البانی زبیر احمد ضعیف کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ آج کے مولوی اور ملا ہیں، اور یہ تو آدھے لوگ ان کو مانتے ہیں، آدھے مانتے ہی نہیں ہیں. تو جن لوگوں کو سب مانتے ہیں، امام ابن خلدون، امام ابن حجر جو اور امام ابن حبان جو متاخرین میں سے ہیں، متقدمین میں سے ہیں،
تو متقدمین کا قول پہلے ہوگا، متاخرین کا بعد میں ہوگا، کیونکہ شیخ زبیر احمد زئی نے اپنی کتابوں میں یہ قانون لکھا ہے کہ متاخرین کا قول پہلے متقدمین کا قول پہلے لیا جائے گا، متاخرین کا قول ترک کیا جائے گا۔ تو زبیر احمد زئی یا البانی کا قول چھوڑ دیا جائے گا، اور جو پہلے امام بخاری کا قول جو ہے وہ لیا جائے گا، امام مسلم کا قول لیا جائے گا۔ اور امام مسلم امام بخاری کے قول کے مطابق یہ جو راوی ہیں یہ ضعیف ہیں، اور یہ روایت لا یصح، اس کی یہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ بھی اسی مرزا صاحب کے ریسرچ کے پیپر کے اوپر ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں آگے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information.